کچھ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ گناہوں پہ گناہ جب ہو جاتے ہیں تو نا امیدی کے شکار ہوتے ہیں. اب کیا ہونے والا ہے, میں تو بہت پاپی ہوں, بہت خطا کار ہوں, مجھ سے تو بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہیں, اب میں کیا کر سکتا ہوں. نا امیدی کفر ہے میرے عزیز. آپ کو بتاؤں, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے فرماتے ہیں, تمہیں پتا ہے اللہ رب العزت کا کرم اور اس کا رحم کیسا ہے؟ مسکرانے لگے. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ صحرا میں چلنے والا ایک آدمی, غور سے سنیے گا, صحرا ڈیزرٹ, صرف ریت کا میدان, کہیں کوئی جھاڑ نہیں, کوئی عمارت نہیں, کوئی چھاؤں لینے کی جگہ نہیں. کوئی ایک بندہ اپنی اونٹنی پر ساز و سامان رکھ کر کے چل رہا تھا, تو کوئی بندہ ایسے جو اونٹنی پر ساز و سامان رکھ کر کے سفر کر رہا ہے اور ایک جگہ تھک کر کے سو گیا صحرا میں, اور جیسے اس کی نیند کھلی تو دیکھا اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. کھانے پینے کی جو چیزیں تھی, ساز و سامان تھا, سب اونٹنی کے ساتھ غائب ہو گیا. اب وہ بیچ صحرا میں اتنا حیران اور پریشان, اٹھ کر کے تلاشنے لگا. اب اس کو نہ راستہ دکھائی دے, نہ اپنی اونٹنی دکھائی دے. شدت پیاس کی وجہ سے اب وہ جگہ جگہ پانی تلاش کر رہا ہے, پانی بھی نہیں ملتا صحرا میں. موج سراب جس کو کہتے ہیں نا, موج سراب کیا ہے؟ ریت چمکتی ہے سورج کی دھوپ سے, اور انسان کو ایسا لگتا ہے ادھر پانی ہے, اور وہاں تک پہنچتا ہے تو پانی نہیں ہوتا, ریت ہوتی ہے. وہ اسی پانی کو تلاش کرتے کرتے صحرا میں مر جاتا ہے. صحرا میں بہت لوگوں کی موتیں ہوتی ہیں, پہلے بہت لوگ مر جاتے تھے جو راستہ بھٹکتے تھے. اب حدیث پاک میں فرمایا گیا وہ بندہ جس کی اونٹنی غائب ہو گئی, ساز و سامان بھی نہیں, ڈھونڈتا رہا پورا دن پوری رات, تھک ہار کر کے آزا جواب دے گئے. اب نہ پانی ملتا ہے, نہ کھانا ملتا ہے, نہ اپنی سواری ملتی ہے. ایک جگہ آ کر بیٹھ گیا, اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا, کیونکہ اب آزا جواب دے گئے تھے. سخت شدت کی دھوپ, صحرا کی تپتی ہوئی زمین, اور بھوک و پیاس کی تکلیف الگ. جیسی ہی وہ لیٹا اس کی آنکھ لگ گئی, اس کو لگا اب یہ میری آخری سانسیں ہیں, اب مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے. پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے. آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ پاس میں کھڑی ہے, کھانا بھی بھرا ہوا ہے, پانی بھی بھرا ہوا ہے, سب کچھ ہے. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں, عرب والے بہت اچھی طرح جانتے تھے صحرا کا سفر کیا ہوتا ہے. پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ اس بندے کو اپنی گمشدہ اونٹنی ملنے کا کتنا اچھا لگ رہا ہوگا, کتنی اس کو خوشی ہوئی ہوگی. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تو جان میں جان آ گئی, صحرا میں اپنی گمشدہ اونٹنی مل جائے, کھویا ہوا سامان, اپنی گمشدہ سواری اور پانی مل جائے, یہ تو حیات نو کی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اس کے لیے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو, یہ مثال میں نے بتایا, اسی طرح سے اگر کوئی بندہ گناہوں میں ڈوب گیا ہے, خطاؤں میں ڈوب گیا ہے, کثرت سے گناہ کرتا رہا, پھر تھک ہار کر کے ایک دن واپس آ گیا, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا, جھک گیا, تو اس گمشدہ اونٹنی کے ملنے سے اس صحرا نورد کو جتنی خوشی ہوئی تھی, اللہ کریم اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کے واپس آنے پر خوش ہوتا ہے. اپنے بندے کے واپس آنے پر خوش ہوتا ہے رب تبارک و تعالی کہ میرا کھویا ہوا بندہ میرے دربار میں واپس آ گیا ہے. آج ہمارے پاس وقت ہے واپس پلٹنے کا. میرے عزیزو نا امید نہ ہو, ہمیں ہمارے جانے سے پہلے حساب کرنے کے لیے مولا نے وقت دیا ہے. پتا ہے آپ کو, یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کاملہ ہے. رب تبارک و تعالیٰ سے آپ نے یہ دعا کر 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 کے اپنی امت کے لیے اتنا وقت دلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں عرض کیا کہ مولا میری امت کو توبہ کی مہلت دے, توفیق دے, مہلت دے. کہا کہ مرنے سے 1 سال پہلے تک؟ کہا نہیں, یہ بہت لمبا وقت ہے, پتا تو نہیں ہے مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کرے گا, کب موت آنے والی معلوم نہیں. کہا مرنے سے مہینہ پہلے تک؟ کہا نہیں, یہ بھی وقت زیادہ ہے. کہا مرنے سے 1 دن پہلے کوئی توبہ کر لے تو معاف کر دیا جائے گا.
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते हुए कहा, मौला एक दिन भी बहुत है और मौका दे दे मेरी उम्मत को और मौका मिल जाए। रब तबारक व तआला ने एक दिन पहले तौबा करने वाले को माफ करने का वादा फरमाया, लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया कि मौला और भी कम कर दे। रब ताला फरमाता है, मौत का जो गरगरा आता है, यानी जो हिचकी आती है, फरिश्ते नजर आने लगते हैं, रब ताला फरमाता उससे 1 मिनट पहले भी तौबा कर ले, मैं सब माफ कर दूंगा। ये सिर्फ रसूल पाक की इस उम्मत के लिए, इस उम्मत का खासा है। मरने से 1 मिनट पहले भी वो आ जाए अल्लाह की बारगाह में, मौला माफ फरमा देगा। इसी तरह के इस्लामिक वीडियो बयान व नात शरीफ देखने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल दुलोत म्यूजिक स्टूडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।